رام لکھ رہے ہیں بچہ. ہاں واہ واہ. اب جو جس پر آنکھ نظر پڑی اسی کو سنا شروع کریے, آگے پیچھے کچھ نہیں. سو اے بھائی سنو, سب بھائی لوگ سنیں. سو اے بھائی اپنے ایمان کو تمہیں مخلوق سے میلا مت کرو. مخلوق سے مخلوق کی طرف تما رکھنا یہ اپنے ایمان کو گندا میلا کرنا ہے, گندا نہیں میلا کرنا ہے. کتنا عمدہ تھانی بات ترجمہ کر رہے ہیں کہ نہیں, کتنا عمدہ ترجمہ ہے. اتنی ہی کافی ہے مجلس کے لیے. سو اے بھائی, کون کہہ رہا ہے؟ عطا اللہ شیخ ابن عطا اسکندری کہہ رہے ہیں. ان کی کتاب کا ترجمہ مولانا تھانوی نے کیا ہے, اگر حاجی صاحب کے حکم سے کیا ہے. یہ بمبئی ملتی ہے کہیں, جو کوئی شریح میں کہیں سے منگائے. ایک لفظ کافی ہے اشراق. سو اے بھائی, انہوں نے یہ آخری کہا ہوگا جو حضرت تھانوی نے ترجمہ یہ آخری کہا. سو اے بھائی اپنے ایمان کو طمع مخلوق سے میلا مت کر. مخلوق سے لاز دے کر طمع کر کے میلا مت کر. طمع اللہ ہی سے رکھو. طمع کو منع کر رہا ہے. زوال ذلت کر کچھ نہیں ہے. تو میں مخلوق سے میلا بن اور سوائے رب العالمین کے کسی پہ اعتماد مت کر. یہ دوسری نصیحت ہے. میں نے کھولا مولانا جو اس میں ملے وہی سناؤں گا. آج کے غذا یہ لوگ بھی جا رہے ہیں اس بنا پر, خاص طور سے میں نے سنا آخری کتاب ہے جا رہے ہیں طالبین. کئی دن ہوا آپ کو آئے؟ 10 دن. آتے ہیں جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برقرار رکھے. آپ لوگوں کو نفع ہے تو ہم لوگ بھی نفع ہے. آپ لوگ آنے ہی سے مجلس قائم ہے. کوئی نہ آتا میں سناتا, میں خود نہ دیکھتا کبھی. ارے کبھی مطالعہ کرنا اور بات ہے اور اس طرح سنانا اور بات ہے. بہت وقت آتا ہے مجھ سے, زندگی اسی میں ہے بھائی. ہے کہ مجھے سب سچ کہتا ہوں تعجب میں آنکھ کی روشنی کچھ کم ہو گئی ہے. میں کہا یا اللہ میں کیسے میں زندگی گزاروں گا. اب 3 بجے اٹھ گیا, 2 بجے اٹھ گیا, کتاب لیا, کچھ تسبیح پڑھا. آنکھ رہے گی تب تو میں پڑھوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے معلوم کر دیا پہلے بہت خارج روشنی آ گئی ہے. اللہ یہ مجلس کارآمد ہے کہ نہیں مجھ سے؟ سو اے بھائی اپنے ایمان کو طمع مخلوق سے میلا مت کر. مخلوق سے لالچ نہ اور سوائے رب العالمین کے کسی پہ اعتماد مت کر. ایک نصیحت کافی زندگی بن گئی. اگر تو اللہ سے عزت حاصل کرے گا تو اس کے دوام سے تیری عزت بھی دائم رہے گی. وہاں سے عزت میں کوئی چھین نہیں سکے گا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. لیکن یہاں بہت کلکٹر تھے مسلمان, پرتاپ گڑھ کے کلکٹر تھے, سید صاحب بڑے آدمی تھے. ماشاء سلمان ندوی کے داماد تھے. وہاں عیسیٰ صاحب کے پروردہ تھے ماموں. وہ کلکٹر ہو گئے تو وہاں کچھ پریشانیاں آئیں. دونوں نے کہا دعا کری. حضرت کہا یہ دعا کرو, اللہم انی ذلیل فاعزنی واللہم انی فقیر فرزقنی.
یہ اللہ میں ذلیل ہوں، مجھ کو عزت دیجیے. کلکٹر سے یہ دعا کرائی. میں نے کہا اچھا اللہ میں انی ذلیل فاعذنی، اللہ میں انی فقیر فارزقنی. اللہ میں ذلیل ہوں، مجھ کو عزت دیجیے. عزت وہاں کی ہے. ایک کہتا ہے عزت ان کو ملی تھی نا، لیکن دعا یہ کرائی کہ یہ عزت ابھی معتبر نہیں ہے. عزت ہوا ہے جو اللہ کی طرف سے عزت اطاعت کے بعد عزت کا مدار خالی اس پر نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ تو عزت اللہ کے لیے ہے. لَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. منافق نہیں سمجھتے. مومنین کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. اللہم انی ذلیل فاعذنی. ان کرتا ہے لیکن دعا یہ سکھا دیا. ہم نے کہا اچھا اچھی دعا سکھائی. بڑے آدمی تھے اور کرتے تھے. اس سے بڑھ کے آپ سید تھے. سید سلمان ندوی کے داماد تھے. مولانا محمد عیسیٰ صاحب جو آبادی کے خاک پروردہ تھے. بچپن سے تھے ان کے یہاں. اللہم انی ذلیل فاعذنی. اللہم انی یہ تعلیم دیا ہے. اللہم انی ذلیل فاعذنی. حضرت مجھے خود یہ سب چیزیں الحمدللہ مجھے یاد ہے. تعلیمات یاد ہیں. ان کو ایسی بات کیا کہ عزت والے تو خود تھے، کلکٹر تھے، کمشنر تھے. ہم لوگ تو کرتے تھوڑی کرتے، کمشنر کرتے. لیکن کتنے متواضع تھے. اللہ کہتے تھے کہ میں موت کے لیے سامان باندھے بیٹھا ہوں، تیاری کیے بیٹھا ہوں. انہیں اتنا یقین موت کی تمنا، اس حالت میں بھی تمنا موت کی تھی ان کو. حضرت سے خود کہا میں تو موت کے لیے بیٹھا ہوں، تیاری کر کے بیٹھا ہوں. بہت لوگوں نے مانا علی گڑھ میں گئے، وہاں رہے، بڑی دوست تعلق سید صاحب کہلاتے تھے. اللہم انی واہ واہ. سوائے رب العالمین کے کسی پہ اعتماد مت کر. رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پانی پلایا شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں کو، کیا کیا ہے؟ رب کی طرف متوجہ ہو گیا. کیا سوال کیا؟ روٹی کا سوال کیا. حضرت علی کہتے ہیں روٹی، یہ اللہ میں بھوکا ہوں مجھے روٹی دیجیے. شعیب کی لڑکیوں سے نہیں کہا کہ تمہارا پانی تو پلایا ہے تم ہم کو مزدوری دو، نہیں کہا. حالانکہ وہ پیاسے تھے، بھوکے تھے، سفر میں تھے. ان کی لڑکیوں کو پانی پلانا یہ نہیں کہ کھول دیا پی گیا. حضرت کو بہت اس سے کبھی آج کہتے تھے دیکھو جی لوگ پانی کے لیے کتنے کتنے لوگ دور جاتے تھے پہلے زمانے میں. اب کیا ہے یہ کھولا آگے پانی. یہ شکر ہے، یہ حضرت کا شکر ہے. سکھایا ہم لوگوں کو یہ شکر خدا بندی ہے. یہ پانی آسانی سے مل جاتا ہے. اس پانی کے لیے حضرت فاطمہ بھی جاتی تھی لینے کے لیے. یہاں بن جاتا شکر خدا بندی. سوائے رب العالمین کے کسی پہ اعتماد مت کر. اگر تو اللہ سے عزت حاصل کرے گا تو اس کے دوام سے تیری عزت بھی دائم رہے گی. اب یہ عزت کی بات آ گئی. حضرت فرماتے تھے کہ ہر رشتہ قیامت میں منقطع ہو جائے گا مگر رشتہ محبت نہیں منقطع ہوگا. کیونکہ اللہ دائم تو اس کی محبت بھی دائم. بہت کہتے ہیں ہر رشتہ منقطع ہو جائے گا، اس لیے جو اللہ کے لیے رشتہ ہے وہ منقطع نہیں ہوگا. میں تو کہتا تھا مولوی صاحب ہم لوگ تو مدرسے کے آدمی ہیں، جنازی نماز میں پڑھتی یہی ہے سب کام ہم لوگ کا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کیا کریں گے جنازی نماز پڑھیں گے. کہتے ہیں نا کہو. میں نے کہا اپنے ایمان کی خبر لو.
تم اذان کی مذمت کرتے ہو. اذان کیا کریں گے؟ میرے سامنے کی بات ہے میرے لڑکوں کا، یہ کیا کریں گے پڑھ کے آئے ہیں؟ اذان مؤذنین نہیں کریں گے. میں نے کہا وہ تو اپنے ایمان کے بہت بڑا آدمی تھا. کہا آج تک مجھ کو کسی نے ڈانٹا ہی نہیں تھا. میں ڈانٹ دیا اس کو بہت بار سے بمبئی کے، لیکن بمبئی کا نہیں تھا، ہم لوگ طرف بتائی. میں سمجھیے کیا آپ لوگ تو کہہ نہیں سکتے یہ سب باتیں. کیا کریں گے یہ لوگ مقبول صحیح کے بارے میں؟ مؤذنی. میں نے کہا مؤذنی کو اول نے کہا ہاں نہیں کچھ نہیں کہا. میں نے کہا اولا ایمان تازہ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن مؤذنین کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی. تم آج ذلیل ان کو کر رہے ہو. مؤذنین کی گردنیں، اس کا مطلب ہے کہ اول یا تو یہ بھی مطلب ہے کہ واقعی گردن اونچی ہوگی یا کہ عزت کے اعتبار سے بلند ہوں گی مؤذن جن کی تم توہین کر رہے ہو. میں نے کہا کہ ابھی مؤذن کی 10,000 روپیہ تنخواہ ہو جائے تو تم پہلے درخواست دو گے کہ ہمارے لڑکے کو مؤذن بنا لیا جائے. تم سمجھتے ہو مؤذن کے پاس روپیہ نہیں ہوگا نہیں ہے، اس میں تم ذلیل سمجھ رہے ہو. اسی مؤذنی کی قدر ہو جائے گی اگر 10,000 روپیہ ابھی تنخواہ کر دیا جائے. گورنمنٹ کہتی ہے 10 روپیہ دیں گے، جائیں گے نہیں مؤذنی کے لیے. بڑے بڑے لوگ وسی والے جتنے وہ سب پہنچ جائیں گے کہ ہم مؤذنی کریں گے. اپنے ایمان کو داغدار نہ کرو، ایمان کو باقی رکھو. ایمان سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں. مال دے کر کے ایمان کو بچاؤ، ایمان کو بچاؤ. ایمان بڑی دولت ہے. اللہ ہم سب لوگوں کی ایمان کی دولت سے ایمان، اللہ ایمان ہے، اس سے بڑھ کے کوئی فرمائے. دیکھیے تیری عزت بھی دائم قائم رہے گی، اور اگر غیر سے عزت حاصل کی تو چونکہ اسے دوام نہیں، عزت بھی دائم نہیں رہے گی. آج ہے کل کے دن ختم ہو جائے گی. اگر غیر سے تم کو عزت ملی ہے تو وہ خود اس کو قرار نہیں تو اس کی وجہ سے تمہاری عزت کیا برقرار رہے گی. یہ ہے توحید، ایمان. ایمان اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے مالا فرمائے، قوت عطا فرمائے. ایک فاضل نے مجھ کو اپنا ایک شعر سنایا ہے، مانگ عزت رب سے جس کو ہو قرار. ماتھانی لکھ رہے ہیں، مانگ عزت رب سے جس کو ہو قرار، مردے کی عزت ہے سب ناپائیدار. مردے کی عزت ناپائیدار، آج ہے کل نہیں. دن رات مشاہدہ ہو رہا کہ نہیں؟ باعزت لو ذلیل ہو رہا ہے. بہت سے ہر چیز کو یہاں کو دیکھو، فنا کی آنکھ سے کی سب فانی. کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے. اللہ قید الجلال کا بس یہی شعر بہت عمدہ مجھے ماتھانی نقل کر رہے ہیں. مانگ عزت رب سے جس کو ہو قرار، مردے کی عزت ہے سب ناپائیدار. کوئی شخص کسی عارف کے پاس روتا ہوا گیا. انہوں نے وجہ پوچھی. کہنے لگا میرا استاد مر گیا. عارف نے فرمایا کہ تو نے ایسے کو کیوں استاد بنایا جو مر گیا؟ تیری خدا سے تعلق. استاد آتے جاتے رہیں گے لیکن رب العالمین سے تعلق وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. توحید، یہ توحید کی کتاب ہے نا. اس کا تدبیر توحید تقدیر. میں نے سوچا کہ آج اسی سناؤں گا. آپ لوگ بھی جا رہے ہیں. اچھا نکل گیا نا؟ اچھا بن گیا. مانگ عزت رب سے جس کو ہو قرار. ابھی آتا ہے حضرت تھانوی کی شعر ہو، یا حضرت تھانوی تو نقل تو کیا ہی اس کو. مانگ عزت رب سے جس کو ہو قرار، مردے کی عزت سے ہے، مردے کی عزت ہے سب ناپائیدار.
کسی کوئی شخص عارف کے پاس روتا ہوا گیا، انہوں نے وجہ پوچھی، کہنے لگا میرا استاد مر گیا۔ عارف نے فرمایا کہ تو نے ایسے کو کیوں استاد بنایا جو مر گیا؟ یعنی آدمی کو کیوں استاد بنایا، حی لا یموت کو کیوں نہیں بنایا؟ وہاں حاجی صاحب لکھ رہے ہیں درمیان میں ملفوظ شریف، یہ جب حضرت تھانوی لکھ رہے تھے سنا رہے تھے تو حضرت رہائش صاحب نے یہ فرمایا، یعنی آدمی کو حاشیے پہ لکھ دیا ہے ان کو، حضرت رہائش صاحب کا یہ ملفوظ ہے، یعنی آدمی کو کیوں استاد بنایا ہے، حی لا یموت کو کیوں نہیں بنایا؟ عشق با مردہ نباشت پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار۔ شعر یاد ہے؟ اس موقع پہ شعر ہے نہیں، حضرت تھانوی نہیں لکھا ہے لیکن شعر انہیں سے سنا ہوا انہیں نے، عشق با مردہ نباشت پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار۔ مردہ کے ساتھ عشق قائم نہیں رہتا۔ تعلقات کے بارے میں نے کہا، وہ کہہ رہا تھا میں، جنازے کی نماز آتی بہت، جو ان کے ساتھی تھے وہ مردوں کے، معلوم ہے کہ ان کا ساتھی دکان کا شریک ہے، یہ ہے، میں سچ کہتا ہوں مولوی صاحب ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ کون لگاتا تھا؟ مولوی طالب علم لگاتے تھے۔ جنازے کے وقت شرکت کرنے والے طلباء و علماء رہتے تھے، وہ جو ان کے ساتھ تجارت کے کاروبار کے ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے، ساکی لیے کھڑے رہتے تھے، کندھا بھی نہ دینا پڑے۔ بہت عبرت کی بات ہوتی تھی، میں بیان کرتا تھا اس کو کہ دیکھو یہ سب ساتھی ان کے، یہی چھوڑ دیا ساتھ انہوں نے، اور ہم مولوی لوگ ہیں کیا روز کھلاتے تھے، کیا ہی مرے ہیں ان کو، لیکن ہم اس کے کندھا دینے کے تیار ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ہم کہتے تھے جاؤ طلبا ان کے ساتھ چلے جاؤ، جان نہ پہچان نہیں جاؤ، مردہ ہے، مسلمان ہے۔ کیونکہ وہاں بہت جنازے آتے تھے نا اسے میں کہتا تھوڑی دور جاتا بھی تھا میں نے کہا سب ساتھ چھوڑیے، ساتھی جتنے ہیں جو سائیکل لیے ہوئے یہ سب، تاکہ کندھا نہ بھی دیں، سائیکل لیے کندھا کہہ دیں گے وہ۔ دنیا یہی ہے مولوی صاحب، جس کے ساتھ زندگی بھر تمہاری شرکت رہی تجارت میں، آیت میں، ہو سکتا ہے اس کی فکر اچھا وہ مر گیا، یہ بھی کہتے رہے، اب ہم کو ملے گا۔ یہ ہے دنیا ناپائیدار، دنیا ناپائیدار۔ اسی کو حضرت معروم نے عشق با مردہ نباشت پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار، ہے کہ شعر عمدہ؟ تو حضرت حاجی صاحب فرما رہے ہیں یعنی آدمی کو کیوں استاد بنایا، حی لا یموت کو کیوں نہیں بنایا؟ وہ بناتے وہ نہیں مرتا، وہ دوستی اس کی دائم فرماتے تھے بہت۔ حضرت ہر شخص آج ہے کل نہیں، حی لا یموت وہ تو ہمیشہ رہے گا، تو محبت بھی ہمیشہ رہے گی۔ جس سے محبت کیا وہ حی و قیوم ہے، اس کی محبت بھی حی و قیوم، وہ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ ہم سنوں کو استحسان کرو، اللہ سن رہا ہے ہماری بات، دعا کرو قبول ہو، ہم کو محبت الہیہ سے، محبت نبویہ سے ہم سب کے قلوب کو آراستہ پراستہ کر۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے اولاد کے لیے، اپنے اعزاء کے لیے، مؤمنین کے لیے، جہاں جو ہو، بلکہ تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا فرما دے، اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں۔ اور تجھ سے کہا جاتا ہے کہ جب تو غیر اللہ سے عزت ڈھونڈے گا تو نہ پائے گا، اور جب غیر کا سہارا چاہے گا تو نہ ملے گا۔ بہت عمدہ۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو فرمایا تھا کہ اپنے معبود کو دیکھ جس پر تو لگا بیٹھا تھا، کہاں گیا وہ؟ جس کو خدا بنا کے پیش کیا تھا وہ کہاں گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو فرمایا تھا کہ اپنے معبود کو دیکھ جس پر تو لگا بیٹھا تھا، ہم اس کو جلا دیں گے۔ ابھی سے تو اس کو معبود بنایا، ابھی جلاتا ہوں میں، جلا دیا، معبود ختم۔ کہیں عمدہ ہے نا؟ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، یہ آیت ہے۔ دیکھو
موسیٰ نے دیکھو یہ تمہارا معبود ہے اور اس کو میں اس طرح جلاتا ہوں، بچاؤ. تمہارا معبود خود اپنے کو نہیں بچا سکتا. نہیں توحید کتاب کتنی زبردست ہے، اتنی بڑی کتاب، سال میں چلانا میں زیادہ ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی. منظور الہ الہ کلذی ظلت علیہ اکفا لنحرقنہ، ہم اس کو جلا ڈالیں گے. جلا دیا، معبود ختم. جس کے سوا کوئی پرستی، پھر اس کے راگ دریا میں اڑا دیں گے. یہ بھی کیا. تمہارا معبود تو وہ ہے جس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں. معبود تو وہ ہے، نہیں، معبود تو وہ ہے جس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں. گھیر لیا ہوتے ہیں ہر چیز کو علم کے ذریعے سے، وہ معبود ہے. اے شخص ابراہیمی بن جا، اے شخص ابراہیمی بن جا. میرے باپ کے کیا مطلب، لا احب العافلین، ڈوبنے والے کو میں معبود نہیں بناتا. لا احب العافلین، کیا عمدہ آیتیں لے آتے مطلب. اتنے میں سب کچھ بیان کر دیتے ہیں. یہ ہے بیان. یہ موٹی موٹی کتاب لکھتے، کوئی اس کے اندر روحانیت نہیں. یہ کتاب اس کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہوگا. بہترین مشکل نہیں ہے آپ کریں، کچھ سمجھے نہیں. یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ کون پڑھتا ہے اس کو کتاب؟ ناول پڑھتے ہیں، گھروں میں ناولوں کا انتظام ہوتا ہے، اخباروں کا. ان کتابوں کو کوئی خریدتا نہیں. 4 آنے کتاب خریدتا نہیں کوئی. دینی کتاب کوئی خریدی. ہر طرح سے چاہتے ہیں مل ہی جائے، کہیں ہدیہ دیا خریدے. قوت خریداری دینی کتب کی تو ہے ہی نہیں. پورے شہر میں ایک آدمی بھی خریدنے والے یہاں نہیں ہماری کتابوں میں. ہم لوگ بھی لالچ بھی نہیں رکھتے ان چیزوں سے، لالچ بھی نہیں رکھتے. جائے گی تو انہوں کے خرید لیں گے. لا احب العافلین. مفتی فرما رہے ہیں میں فانیوں، ابراہیم صاحب کیا کہہ رہے ہیں، میں فانیوں سے محبت نہیں کرتا. جو فانیوں سے کیا محبت ہے. یہ ہے توحید. اور اللہ کے سوا سب فانی ہے، سب فانی. یا بالفعل یا بالامکان. یہ تو موجود ہے، تھوڑی دیر بعد معلوم کیا ہوگا، فنا ہوں گے کہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ملت ابراہیمی کا اتباع کرو، یعنی اپنے باپ ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو. اور ان کا کام کیا ہے، توحید. آتش کچھ نہیں، ڈالے گئے آگ میں. جبریل صاحب گئے، کہا حل لی حاجت نہ، میری کچھ حاجت ہے. کہا تم سے کوئی حاجت نہیں. دعا بھی نہیں کیا، اسی میں مست. اللہ کی طرف سے حکم ہوا، یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم. عشق کود گیا. علامہ اقبال نے خوب سمجھا ہے، بڑی عمدہ. چلیے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ملت ابراہیمی، یعنی اپنے باپ ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو. تو مومن کو واجب ہے کہ ملت ابراہیمی کا اتباع کرے. اور ملت ابراہیم میں سے یہ بھی ہے کہ اپنی امید خلقت سے اٹھا دے، مخلوق سے اپنی امید کو اٹھا دے. یہ ان کی ہے. کیونکہ وہ جس روز منجلک میں بچا کے دور سے آگ میں پھینکے گئے ہیں، جبریل السلام نے کچھ ذکر چھیڑا، آپ نے یہی فرمایا کہ تم سے تو کچھ حاجت نہیں. وہی آگے بات، تم سے کوئی حاجت نہیں، جبریل سے حاجت نہیں. ہاں اللہ سے ہے. انہوں نے کہا خیر اللہ ہی سے دعا تو کرے ہو. آپ نے فرمایا اس کا علم میرے سوال سے کفایت کرتا ہے. دعا بھی نہیں کیا. ان کی مرضی جو ہے کہ میں آگے میں ڈالے گا نہیں رہوں. یہ ہے توحید. اللہ ہم سب لوگوں کو اس توحید سے. وحد اللہ فإن التوحید رأس الطاعات. وحد اللہ فإن التوحید رأس الطاعات. آپ نے یہی فرمایا کہ تم سے کچھ حاجت نہیں. ہاں اللہ سے ہے.
تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے ہے تو دعا تو کیجیے اس کے لیے. کہا خیر اللہ ہی سے دعا کیجیے. آپ نے فرمایا کہ اس کا علم میرے سوال سے کفایت کرتا ہے. وہ دیکھ رہا ہے بجور میں عشق تو امی کو شند غوغائے تو نیل برسر برآمہ عجب تماشائی. آپ کے عشق کے جرم میں مجھے یہ ستایا جا رہا ہے. آپ بھی آئیے اور اپنے عاشق کا حال دیکھیے کیا ہو رہا ہے. کہا نہیں بس یہ ہے بجور میں عشق تمہیں امی کو شند غوغائے تو نیل برسر برآم عجب تماشائی. سب تعلیمات ہیں. نہ خود مدد چاہیے نہ دعا پر حوالہ کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کو جبریل اور دعا دونوں سے قریب تر دیکھا. بلکہ حق تعالیٰ کو جبریل اور دعا سے قریب دیکھا. ہم کو جبریل کی ضرورت نہیں, دعا اللہ موجود ہے, دیکھ رہا ہے ان کو, اپنے عاشق کو دیکھ رہا ہے. اس میں بھی مست رہتے ہیں اہل اللہ. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو نمرود اور ان کی عقوبت سے بچا لیا. نہ دعا بھی نہیں کیا نہ خوشامد کیا. اللہ تعالیٰ یہ توحید تھی ان کی, ابراہیمی توحید. فتبع ملت ابراہیم حنیفہ ہے کہ نہیں, فتبع اس کی عقوبت بچا اور اپنے عطا و فضل سے ان کا انعام فرما دیا. ہمارا مخلص دوست ہو, خلیل اللہ, خلیل ہے ہمارا, گاڑھا دوست. خلیل کا ترجمہ کیا گاڑھا دوست. اور توجہ کے ساتھ ان کو مخصوص فرمایا. اور جملہ ملت ابراہیمی کی یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ سے غافل کرے اس سے عداوت کرو اور ہمت کو اللہ کی طرف متوجہ کرو. جیسا کرو کہ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. سب دشمن, رب العالمین ہمارا دوست. گناہ کی راہ اگر چاہتے ہو سو تو ان میں سے لوگوں سے امید کرتا کرو. گناہ اللہم اغننی بفضلک عمن سوال. سب سے بڑی اللہم اغننی, اللہم اغفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ قرض کی دعا قرض کے اس سے بڑھ کے کوئی دعا نہیں ہے. لیکن اس کی طرف تو جواب فضل الرحمان صاحب کا مظاہرے میں نہیں. اللہم اغننا بفضلک عمن سوال, اللہم اغفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سوال. سب سے عمدہ دعا. اے اللہ دوسروں کی طرف سے نہیں, آپ اپنی طرف سے ہماری کفایت کیجیے اور غیروں سے ہم کو مستغنی کر دیجیے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین حق پر قائم و دائم رکھے اور اللہ اپنا محتاج بنائے. انہی کی احتیاط کی ضرورت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بھی قبول فرمائے اور میرا بھی حال یہ بنا دے, اپنے تمام متعلقین, مریدین, منتسبین بلکہ تمام مسلمین کا یہ حال اللہ سے خاص تعلق ہو, اللہ سے نسبت ہو, اللہ اپنی خاص محبت نسبت سے سرفراز فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنا بنا کے رکھے, غیروں کا محتاج نہ رکھے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا محمد. اللہم اغفنا بحلالک عن حرامک. قرض کی دعا بہت ہے. اللہم اغفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ تعلیمات اسلامی اور ایمانی ہے, تعلیمات ہے, دین ابراہیمی ہے. اللہ ہم سب کو